أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حج میں دو کام حاجی کرتا ہے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور جو کچھ بھی کرتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی پر کرتا ہے نہیں. آپ حج سے شروع کریں، آپ پورا سارا کام سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے احرام پہن لیتا ہے، یہ اللہ کی عبادت سمجھ کر کے، اور میقات سے احرام پہنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے. پھر کعبۃ اللہ میں پھر وہاں سے شروع کرتا ہے لبیک اللہم لبیک. کیوں؟ یہ پڑھنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے. اور کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر مکہ کعبۃ اللہ میں آتے ہیں تو پھر آ کر کے یہاں طواف شروع کرتے ہیں. کعبۃ اللہ کا طواف کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور ساتھ حجر اسود سے شروع کرنا اور حجر اسود پہ ختم کرنا، اور پھر 7 چکر لگانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر صفا پہاڑی پہ جاتے ہیں، صفا سے ہم سعی شروع کرتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا آنا جانا یہ اللہ کی عبادت ہے. اور جو طریقے پہ ہم کرتے ہیں صفا مروہ کے بیچ میں سعی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایسے ہی ہم بال کٹاتے ہیں، یہ مقصد یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اور استرا لگانا، مکمل ٹینٹ کرنا یا بال صاف کرنا یا قینچی سے بال کٹانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہ پورا جو سسٹم ہے، پھر یہ تو عمرہ ہو گیا. اب حج میں چلے جائیں آپ. 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے. 8 کو مکے میں ہے حاجی، 9 کو عرفات میں ہے حاجی، رات میں مزدلفہ میں ہے حاجی، پھر 10 کو منی میں آ گیا حاجی، پھر اس کے بعد 10 کو صرف جمرہ عقبہ کو کنکری مارتا ہے حاجی، اور پھر اس کے بعد قربانی کرتا ہے، پھر بال کٹاتا ہے، پھر کعبۃ اللہ کا طواف زیارت کرتا ہے جا کر کے. پھر 10 تاریخ کو منی میں رہتا ہے، پھر 11 کو منی میں رہتا ہے، 11 کو جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتا ہے ساتھ ساتھ. تو یہ سارا جو سسٹم ہے اللہ کی عبادت سمجھ کے کرتا ہے. اور یہ جو عدد مقرر ہے، دن مقرر ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کنکریاں ساتھ ہی مارنی ہے اور اکٹھی نہیں، ایک ایک کر کے مارنی ہے، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہنا ہے. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جو پورا حج جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے حاجی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے. اب پوری زندگی وہاں سے جب نکلے تو یہ پوری زندگی یہ ہونا چاہیے لبیک، یہ کلمہ حج کے بعد بھی جو حکم ہو اللہ کے کرنے کا ہم کہیں لبیک اللہ، ہم اس کے کرنے کو حاضر ہیں. جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے لبیک، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کو حاضر ہیں. جس چیز سے منع کیا گیا ہے لبیک، ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے حاضر ہیں. کیوں؟ حج کے اندر، عمرے کے اندر کتنا ڈرتا ہے آدمی، یہاں بال نہ گر جائے، یہاں کہیں خوشبو نہ لگ جائے، کوئی سلا ہوا کپڑا نہ پہن لوں. جب ڈرتا ہے نا بیوی کے ساتھ یا بیوی کے تعلقات میں کہیں ہو جائے، کیوں ڈرتا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. یہ پوری زندگی ہونی چاہیے ہمارے زندگی میں. سمجھ گئے نا؟ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کریں پوری زندگی، اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی عبادت کریں پوری زندگی. اور یہاں تک کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آئے. اور بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے اسی جگہ کا واقعہ ہے. صحابہ نے پوچھا کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی، پیروں کی پیروی نہیں، مرشدوں کی پیروی نہیں، مفتیوں کی پیروی نہیں، اماموں کی پیروی نہیں، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں گیا. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقط ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. جنت میں جانا ہے تو اللہ ہی کی عبادت کرنی ہوگی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی عبادت کرنی ہوگی. حج ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارا. آپ ایک سبق لے کر کے